بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی سٹوری ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے اور نفلی نمازوں کی مدد سے راہ راست دکھائی۔ زیبا کہتی ہے کہ میں بالکل بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں بس بنا اللہ کو جانے زندگی گزار رہی تھی، اس چیز سے غافل تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ زندگی ایسے ہی گناہوں کو کرتے ہوئے گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک لڑکا آیا۔ پہلے تو وہ میرا دوست بنا، پھر مجھے اس سے محبت ہو گئی اور اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر پہل میں نے کی۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم دونوں ریلیشن شپ میں آ گئے۔ صرف 11-12 دن ہی ہوئے تھے، اس نے مجھ سے بہت انسسٹ کیا کہ میں اس سے ملوں۔ میں بھی اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے کہنے پر ملنے چلی گئی، کیونکہ اس نے مجھے بہت قسمیں دیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم سچی محبت کرتی ہو تو مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی لڑکے سے کبھی اکیلے میں نہیں ملی تھی۔ پہلی بار محبت ہوئی، سب کچھ نیا تھا۔ میں اس سے ملی، مگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت ذلیل ہونا پڑا۔ لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی میرے گھر والوں کی باتوں سے۔ تو میں نے نماز پڑھی اور 1-2 دن لگاتار نمازیں پڑھی۔ تو ایک دن پتہ نہیں کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں بہتر ہے تو اسے میرا کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو ہمیں الگ کر دے۔ اس کے اور میرے درمیان سب اچھا چل رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اور اگلے ہی دن بنا کسی وجہ کے اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے بلاک کر کے مجھ سے بریک اپ کر لیا۔ میں بہت ٹوٹ گئی، بہت زیادہ۔ میں نے اس سے بہت بھیک مانگی، گڑ گڑائی اس کے سامنے، اپنے ماں باپ کی قسمیں کھائی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسے کھونے کے بعد میں نے اللہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں نے نمازیں بڑھا دی۔ میں وہ لڑکی تھی جو جمعہ کی نماز تک چھوڑ دیتی تھی، اور اب تہجد گزار بن گئی تھی۔ اللہ سے بہت رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، کہتی تھی کہ اے اللہ، میں جانتی ہوں تو بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، لیکن مجھے وہی چاہیے بہترین کے روپ میں۔ میں نے اس سے ہر طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ نہیں مانا۔ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ فیک آئی ڈی بنا کر اس سے بات کرنا شروع کر دیا، اور باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ اسے تو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں بہت روتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، بہت بولنے چالنے والی، اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میری امی مجھے دیکھ دیکھ کر روتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بچی کو۔ میری بہنوں نے مجھے بہت سنبھالا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اس کے سوا، صرف اللہ سے اسے مانگتی رہتی، اور جو بھی وظیفہ بتاتا تھا سب کرتی۔ تہجد گزار ہو گئی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، پر میری زندگی سے وہ نہ گیا۔ اس کا خیال، اس کے لیے رونا میری زندگی سے جڑ گیا تھا۔ پھر میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میں اور زیادہ ٹوٹ گئی، ڈپریشن میں چلی گئی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ ایک دن میرے بھائی نے اس سے میسج کیا اور اس سے سب کچھ بتایا۔ میرے بھائی نے اس سے کہا کہ تم میری بہن سے بات کرو، اگر وہ تم سے بات کرے گی تو ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے گی۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں بہت روتی تہجد کی نمازوں میں۔ اسی طرح سے 2 سال گزر گئے۔ اس کے ساتھ میں صرف 18 دن کی ریلیشن میں رہی، لیکن دکھ 2 سال تک رہا۔ میں کسی اور لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ دل اس کے سوا کسی پہ آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہی ایک دن میری انجانے میں ایک لڑکے سے بات ہوئی۔
وہ میرا دوست بن گیا۔ 2 سال بعد کسی کو دوست بنایا تھا، کسی سے بات کرنا شروع کی تھی، وہ مجھے پسند کرنے لگا اور میں بھی اسے پسند کرنے لگی۔ میں نے اللہ سے تہجد کی نماز میں دعا کی کہ اللہ اگر ہمارا ساتھ ہمیشہ کا ہے تو ہی ہم اس ریلیشن میں آئیں، ورنہ تو ہمیں الگ کر دے۔ روز یہ دعا کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں نے اس سے وقت مانگا اور تہجد میں اللہ سے باتیں کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے ہاں بول دی۔ پھر ریلیشن میں آتے ہی وہ بھی بدل گیا، اسٹوریز لگاتا لیکن میرے میسج کا جواب نہ دیتا۔ میں پہلے والے کو تو بھول گئی تھی، لیکن اب اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس کے ساتھ ریلیشن میں آئی تھی، امید تھی کہ وہ میرا ہے۔ 1 مہینہ اس کے ساتھ رابطہ رہا، صرف میسیجز کرتی تھی، اسے میں نے اپنا نمبر تک نہیں دیا تھا، نہ ہی میں نے اسے کبھی کال پہ بات کی تھی۔ اس کے بعد 3 مہینے تک میں آن لائن نہ آ سکی، صرف ہفتے میں 1 دفعہ بات کرتی تھی۔ اس نے بھی میرے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں نے بھی اسے اپنا ہی مانا۔ پھر جب میں ڈیلی آن لائن آنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ وہ پہلے ہی بہت سی لڑکیوں کو ڈیٹ کر چکا ہے اور میرے ساتھ اور بھی لڑکیوں سے بات کرتا ہے۔ میں بہت ٹوٹ گئی، اللہ سے شکایت کرنے لگی کہ اللہ میں نے آپ سے کہہ کر کہا کی تھی تو وہ ایسا کیوں نکلا؟ میں نے تو مان لیا تھا کہ تو نے بہتر لے کر بہترین دیا ہے، لیکن یہ بھی ایسا نکلا۔ میں اللہ سے ہی شکایتیں کرنے لگی۔ اس سے پیار جو تھا مجھے، لیکن اتنا نہیں جتنا پہلے والے سے تھا۔ میں نے اس دوسرے والے سے بات کی، اس کے بہت کہنے کے بعد اس کی صرف ایک اچھی دوست بن گئی۔ اس کے سارے ایکس سے میری دوستی ہو گئی، ان میں سے کوئی لڑکی اس کی بات میں نہ آتی۔ پہلے دھوکہ جو کھا چکی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں اللہ پر یقین تھا کہ یہ میرا ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ شیعہ تھا اور میں سنی، مگر پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا، میرا دل اب بھی اسے چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ویڈیو کال پر بات کرو۔ بہت کہنے کے بعد میں نے اس سے ویڈیو کال پر بات کی۔ وہاں اس نے مجھے پرپوز کیا اور کہا کہ میں اب سدھر گیا ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا تو اس نے کہا اچھا تو شادی کر لو، رشتہ بھیج دیتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اسے سچ میں مجھ سے پیار ہو گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی ہاں نہیں بولا۔ اس نے مجھے بہت کہا کہ ابھی بھیج دیتا ہوں رشتہ، اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ بھی دے دیا تھا، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس نے پھر مجھے پرپوز کیا۔ جتنا میں اس کو جانتی تھی وہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ بدل چکا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے لگا اللہ کی طرف سے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے اسے ہاں کہہ دی۔ وہ بہت صحیح ہو گیا تھا، مجھے لگا اسے سچ میں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن پھر عید سے پہلے ہی وہ پھر بدل گیا اور اس نے مجھ سے پھر سے بات کرنا بند کر دی، مجھے اگنور کرنے لگا تھا۔ میں بہت روتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں، اور پھر ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ اس بار میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی، کیونکہ اس بار وہ الگ طرح سے محبت دکھاتا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرا ہی ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ سے بھی شکایت کی کہ پہلے اس کو لائے، اس کے لیے 2 سال روئی، پھر اس کو لے کر آئے اور اب یہ بھی نہ ملا۔ پھر میں بہت روئی، لیکن پھر میں نے اپنا دل پکا کیا اور اس سے بات بالکل بند کر دی، ورنہ وہ پھر میرا دوست بن جاتا۔ 3 مہینے سے بات نہیں کی، صرف روتی رہی اللہ کے سامنے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے اسے بھول گئی، اور پھر اسی دوران مجھے سمجھ آیا کہ جو پہلا شخص میری زندگی میں آیا اور گیا، اس کے لیے اللہ کی بہتری یہ ہوئی کہ میں نے اپنے اللہ کو جانا، میں نمازی بن گئی، اللہ کے قریب ہو گئی، اور اس کے بعد جو دوسرا شخص آیا اس سے یہ بہتری ہوئی
کہ پہلے والے کو بھولنے میں مجھے مدد ملی اور اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ اب میں اللہ کے کرم سے تہجد گزار ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اب میری زندگی میں بہت سکون دیا ہوا ہے اور مجھے ان سب سے ہدایت ملی اور احساس ہوا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہمیں زندگی جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے جینی چاہیے۔ پہلے میں خود کو بہت بدنصیب سمجھتی تھی۔ جب بے نمازی لڑکیوں کو لائل لڑکے ملتے اور وہ بہت خوش ہوتی تو میں اللہ سے کہتی تھی کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ لیکن اب خود کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے حرام چیزوں سے بچا لیا اور ہدایت دے دی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لڑکی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتی تھی آج تہجد گزار بن گئی ہے اور الحمدللہ حجاب بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب اللہ ہی میرا محبوب ہے اور سب سے اچھا میرا دوست ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے مرنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر موت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے رب تک پہنچنا چاہیے۔ بے شک وہ گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے۔ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اگر میں اللہ کے قریب نہ ہوتی تو شاید بہت پہلے ہی زندگی سے مایوس ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھ دے کر بڑے بڑے دکھ سے بچا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی کے آگے نہ جھکاؤ۔ کسی کے 2 دن کی حرام محبت کی خاطر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں عورت کو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ ہم کسی سے محبت میں اس شخص سے بھیک مانگنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اے عزت دار باپ کی بیٹی، تو اپنے مرتبے کو سمجھ۔ اسلام نے کیا مرتبہ عطا کیا ہے تجھے؟ تو کسی کے گھر کی زینت بنے گی۔ تجھے کل اللہ تیرے بچوں کی جنت بنائے گا، اور تو لڑکوں میں اپنے آپ کو ڈھال رہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، بے چینی اس نے دی ہے، چین دینے والا بھی وہی ذات ہے۔ جس پریشانی میں آج اس نے ڈالا ہے نکالے گا بھی وہی۔ اس کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑتا ہے تو اللہ کو ڈھونڈے، کیونکہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ہر کام میں، اس کے ہر فیصلے میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس سٹوری کو شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس درد سے گزر رہی ہیں، میری پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کو ڈھونڈے، وہ مل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بے شک اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے، بس اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اور یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی بڑی گنہگار ہوں، پتہ نہیں وہ معاف کرے گا یا نہیں۔ اس کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا، وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ آؤ، آسمان برابر بھی گناہ لے کر آؤ، اور آ کے بس اتنا کہو کہ اے میرے اللہ، میری توبہ، میں معاف کر دوں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ کتنی بار گناہ کرتی ہوں پھر معافی مانگتی ہوں، پتہ نہیں اس بار معافی ملے گی یا نہیں۔ اللہ کو تو توبہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری بہنوں، اپنے رب سے محبت کرو تو سب کی محبت آپ کے قدموں میں لا دے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا، وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ ماشاء اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ عشق مزاجی میں رہ کر عشق حقیقی کو پا لیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی، اور یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے اور اس سے ہم سے دور کر دیتا ہے تو یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ اب دیکھیں، اسی محبت کے ذریعے اللہ کی محبت پالی، اللہ کی راہ اختیار کرے۔ جیسا کہ یہ لڑکی جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتی تھی، اب ماشاء اللہ سے تہجد گزار بن گئی ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور انعام بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں ایک نیک ہمسفر لے کر آئے، جس کو آپ
डिजर्व करती हैं। वीडियो देखने के लिए जज़ाक अल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।